حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس کتاب کے اندر ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہمیں عقیدے کے اندر رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں عبادات کا طریقہ بتلاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں آپسی لین دین کے طور طریقے سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ یہ ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے، ہمارے کردار کو بھی بناتی ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جسے مسلمانوں کے لیے ہر معاملے میں ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد، جس میں ہم رب تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور جس میں ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے میں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد جو پہلی آیت ذکر کی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جن باتوں کو تذکرہ کیا گیا ہے وہ باتیں ہمارے لیے ہدایت کی باتیں ہیں، اور اس میں کوئی بھی مسلمان شک نہیں کرتا، کسی بھی مسلمان کو اس تعلق سے شک نہیں رہتا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ ھدی للمتقین ہے، آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ ان میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ ہر مسلمان قرآن کریم کی ابتدا میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں وہ شامل ہے۔ پوری انسانیت کو رب تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پوری انسانیت میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی انسان زندہ زندگی گزارتے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی افراد آنے والے ہیں، ان تمام افراد کو رب تعالیٰ نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کو پہچاننا ہے، آپ کو جاننا ہے کہ آپ کس قسم سے ہیں، اور دوسرا کس قسم سے ہے، اور تیسرا کس قسم سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 3 آیات میں 3 آیتیں ذکر کی گئی۔ 3 آیتوں کے اندر رب تعالیٰ نے مومن کی صفات کو ذکر کیا ہے، مسلمان کون لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 آیتوں کے ذریعے سے کافروں کی نشانیاں بتلا دی ہیں۔ پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 3 آیتوں میں مسلمانوں کا ذکر، 2 آیتوں میں رب تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، کیونکہ یہ دونوں بالکل واضح ہیں۔ ایک مسلمان بالکل واضح ہوتا ہے، ایک کافر بالکل واضح ہے۔ لیکن جس کا معاملہ پیچیدہ اور گنجلک ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کے تعلق سے 13 آیتیں نازل کی ہیں قرآن کی ابتدا میں ہی، تاکہ آپ پڑھیں تو اپنے آپ کو بھی پہچان لیں، اپنے مخالف کفار کو بھی پہچان لیں، اور ایسے افراد کو بھی پہچان لیں جو حقیقی معنوں میں کافر ہیں لیکن دکھاوے کے لیے مسلمان ہیں۔ انہی سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو دشمن کھلا ہوا ہوتا ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جو دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔
قرآن کریم کے اندر منافقین کے تعلق سے یہ 13 آیتوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں، بلکہ ایک سورہ کو خاص طور پہ منافقین کے تعلق سے ہی نازل کیا۔ اس سورہ کی ابتدا کو آپ پڑھ لیجئے اور اس میں نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافقین آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرنے والے رہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ آپ سے ملاقات کریں گے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ایمان والوں سے ان کی ملاقات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیاطین کے پاس پہنچیں گے، شیطان انس کے پاس، تو جا کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے آج کے حالات کے تناظر میں رکھا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس دنیا کے اندر صرف مسلمان اور کافر ہی نہیں بستے ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی بستے ہیں اور منافقین بھی بستے ہیں۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کو نقل کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ منافقین کب ابھرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب اسلام کمزور تھا تو اس وقت صرف مسلمان اور کافر ہی تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں کی باغ ڈول سنبھالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود بستے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے تو انہوں نے پیترا تبدیل کیا اور تبدیل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اندر سے وہ کافر رہے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ سب سے اولین منافقین یہود تھے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد انصار اسلام میں داخل ہو گئے، مہاجرین مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور ایک تیسرے افراد موجود تھے جن کے تعلق سے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا کہ یہود تھے جو حقیقی معنوں میں یہود تھے لیکن انہوں نے اسلام کا چولا پہنا تھا۔ ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ان دونوں زمانوں میں ان لوگوں نے اپنے سر کو اٹھایا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا جہاں پہ اور جس وقت اسلام کی زمین کشادہ ہوئی، فتوحات ہوئے اور اتنی فتوحات ہوئے اور اتنی سرزمینیں فتح کی گئیں، اتنے افراد اسلام میں داخل ہوئے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی فتح دیکھی نہیں گئی تھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عبداللہ بن سبا یہودی، جس کا تعلق یمن سے تھا، مدینہ تشریف لایا۔ مدینے میں اس کی
اس کا آنا ہوا، اور آنے کے بعد اس نے مسلمانوں سے بغض کو چھپا رکھا. حقیقی طور پہ وہ بھی یہودی تھا، اسلام کو ظاہر کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت میں قریب مرتبہ چاہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شرارتوں کو دیکھتے ہوئے اسے مدینہ سے ہی دور کر دیا. اس نے اپنے افکار کو، اپنے زہریلے افکار کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے. بصرہ کے اندر کوشش کی گئی، مصر کے اندر کوشش کی گئی، کوفہ کے اندر کوشش کی گئی، اور یہاں سے اوباش اور جن کے دلوں کے اندر مرد تھا وہ مدینہ میں جمع ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام عائد کیا گیا. الزام کیا عائد کیا گیا کہ یہ اپنے قریبی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے عامل مقرر کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مقرر کیا تھا. اس طریقے سے دیگر شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے گئے اور لوگوں کے ذہن کو خراب کیا گیا. آپ غور کیجئے گا کس طریقے سے حکومت کے خلاف لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی منافق کا کام تھا. اس نے اسی انداز میں لوگوں کے ذہن کو خراب کیا. تقریباً 2000 اوباش کو مدینے کے اندر جمع کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. شہادت کے واقعے میں جو لوگ شریک تھے اور جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا تھا، سارے شبہات کا جواب بھی دیا تھا، لیکن جب شبہات دل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جڑ پکڑ لیتے ہیں تو کوئی بھی جواب آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا. آج بھی حالات ایسے ہی ہیں، ہمارے آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ شبہات دلوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں، حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک مسلم حکومت کے خلاف لوگوں کے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے. اور صفائی میں جو بھی کہا جاتا ہے ان تمام چیزوں پہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. یہی عبداللہ بن سبا الیہودی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گیا، اور اسی نے آل بیت کے تعلق سے غلو شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود کا درجہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور اس کی جماعت کو آگے جلا کر اسی کے اندر ڈال دیا. لیکن یہ فکر آتی رہی، آگے بڑھتی رہی، اور سبعیت جو عبداللہ بن سبا کا گروہ تھا، اس گروہ کے ماننے والے آج بھی شیعہ سبعی موجود ہیں. ایسے افراد موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود اور الہ کا درجہ دیتے ہیں. یہ آج بھی موجود ہے. یہی کڑی آگے بڑھتی ہوئی آئی اور اسی نے اگلے مرحلوں میں شیعیت کا رخ اختیار کیا. یہ رافضیت جو آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے درمیان اسلام کا نام لیتی ہے، حقیقت میں آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو عبداللہ بن سبا الیہودی سے جڑتی ہے. اور آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود ان کی کتابوں میں عبداللہ بن سبا الیہودی کی تعریف دیکھ لیں گے کہ رافضیت یہ ایران اور ایران کی مذہبی حکومت، یہ تمام کی تمام ایسی ہیں جن کی جڑیں عبداللہ بن سبا الیہودی منافق سے ملتی ہیں. آج ہم میں سے بہت سارے نوجوان اپنے اندر موجود منافقین کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. آج ہمیں سے بہت سارے نوجوان صرف اسلام کے نام کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں
کہ ایک شخص اسلام کا نام لے رہا ہے، اسے ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور مسلمان سمجھنے کے بعد ہم اس کا اس انداز میں سپورٹ کر رہے ہیں کہ سامنے اگر توحید کی جماعت موجود ہو، توحید کی حکومت موجود ہو، اگر مملکت سعودی عربیہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کو بھی ایران کے سامنے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ توحید سے ہٹی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کے اندر شرک موجود ہے، بدعت موجود ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات کی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس بات کو کہہ سکے۔ یعنی آپ اپنے دل سے اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت چاہے جیسی بھی ہو، توحید پہ قائم ہے، شرک اور بدعات سے دور ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے تعلق سے سب سے پہلے آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں، ان مسلمان کے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس حکومت کی خلاف جو حقیقی معنوں میں اسلام کو اپنائی ہوئی ہے، حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ اور توحید کو اپنائی ہوئی ہے، جو حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتی ہے، جو شرک اور بدعات سے دور ہے، ایسی حکومت کے خلاف ہم کن کو سپورٹ کرتے ہیں؟ انہیں جن کا لنک جڑتا ہے عبداللہ بن سبا یہودی منافق سے۔ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کبھی اپنی اسلامی تاریخ پڑھ لیں، کبھی لوگوں کے عقیدے کو معلوم کر لیں۔ ایک طرف ہم نے ہلکا سا عقیدہ پیش کیا سعودی عرب کی حکومت کا، دوسری طرف ذرا ایران کے عقیدے کو بھی آپ جان لیجئے کہ ایران کا عقیدہ کیا ہے، شیعہ اور رافضیت کا عقیدہ کیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ گوارا کیا کہ ان کے عقیدے کو معلوم کر لیں؟ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا سب سے بڑا فرض یہ بنتا ہے کہ سامنے والے کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، اسلام کو کس حد تک لیتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے تعلق سے ہم فیصلہ کریں گے۔ آپ نے کبھی شیعہ کے عقیدے کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے کبھی شیعہ کے عقیدے کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں معلوم ہوگا آپ کو۔ آپ کو سعودی عرب کے اندر ڈانس سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے علم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ سارے لوگوں کو معلوم ہوں گی۔ لیکن کبھی آپ نے شیعہ کے عقیدے کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اس جنگ کے اندر کبھی آپ نے ایران کے عقیدے کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ ایران کے مذہبی عقیدے کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کوشش کی ہوگی آپ نے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی ہوگی، کیونکہ ایک اچھی حکومت پہ الزام لگانا، اس کو شبہات کے دائرے میں لانا اور پھر اس کے خلاف لوگوں کے ذہن کو تیار کرنا، یہ عبداللہ بن سبا الیہودی کا کام تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا گیا تھا۔ آج بھی وہی کام کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوانوں کو ایک توحید کی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ جو غلط ہے، جس کا عقیدہ غلط ہے، جس کے عقیدے اتنے خطرناک ہیں کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے، شیعت کے عقیدے کو آپ سن لیجیے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور حرکات کا رب تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، ہماری نیتوں کا، ہمارے افعال کا، ہماری حرکتوں کا، ہمارے اعمال کا رب تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کو علم کب ہوتا ہے؟ جب ہم کر لیتے ہیں۔ یہ البداع کا عقیدہ ہے، البداع کا عقیدہ جو شیعوں کے ہاں موجود ہے۔ آپ کو ان کا عقیدہ پڑھنا ہو تو الکافی جو اصول الکلینی کے نام سے مشہور ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا ان کا عقیدہ کیا ہے۔
رب تعالیٰ کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ رب کو ہمارے اعمال کا، ہماری نیتوں کا علم نہیں ہوتا. جب ہم کر لیتے ہیں تو کرنے کے بعد رب تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. یہ اللہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے سنیے، اور سننے کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے اور دلوں کے اندر جو نفاق یا شبہات ہے اسے نکال دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. سنا آپ نے؟ کن کے تعلق سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شرمگاہ کو جہنم میں اتنی بار عذاب دیا جائے گا جتنی بار انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجاملت کی ہے. یہ آپ کے نبی کے تعلق سے عقیدہ ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے تعلق سے عقیدہ سن لیا. محمد الرسول اللہ کے تعلق سے بھی آپ نے عقیدہ سن لیا. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جہنم میں ہیں. آپ تو صرف شہادتین پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا آپ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کے یہاں ابھی شہادت مکمل نہیں ہوتی. ان کے اسلام میں آپ ان شہادتین سے داخل نہیں ہو سکتے ہیں. ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جس اسلام کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ان کے نفاق میں داخل ہونے کے لیے آپ کو آگے اس بات کی بھی گواہی دینی ہوگی کہ علی اللہ کے ولی ہیں. آپ کو اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ ابو بکر، عمر اور عائشہ جہنم میں ہیں. جب تک آپ ان باتوں کا اقرار نہیں کریں گے، آپ ان کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہیں. وہ آپ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کے تعلق سے ان کے ہاں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سنی پہ دیوار گرا سکتے ہیں، اسے مار سکتے ہیں، تو دیوار گرا دو. وہ آپ کو عوام سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سے تعبیر کرتے ہیں. کیا کیا باتیں ان کے تعلق سے کہی جائیں. اللہ کے کلام کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام ناقص ہے. اس میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزوں کو چھپا لیا. ان کے ہاں سورۃ الولایہ ہے جو آپ کی کتاب میں، آپ کے قرآن میں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے صحابہ کرام کو کافر ٹھہراتے ہیں. ان کے نزدیک سارے صحابہ کرام کافر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے. یہ ان کا عقیدہ ہے. صرف 4 اور ان کے بعد روایتوں میں صرف 3 لوگ ایسے تھے جو اسلام پر قائم رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ کو کیا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مہدی، آپ کے مہدی الگ ہیں، ان کے مہدی الگ ہیں. جیسے آپ کا قرآن الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے. ان کے مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھائیں گے، ختم کریں گے. خانہ کعبہ کی بنیاد کو ڈھا دیں گے. آپ کا بیت اللہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کے ارادوں میں وہ چیز شامل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور حوثی کی جنگ میں عبد الملک الحوثی کی جانب سے جو میزائل ڈالی گئی تھی وہ خانہ کعبہ کے رخ پر ڈالی گئی تھی. آپ کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت ان کے اندر موجود ہے. اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں. اور یہی ان کے مہدی آنے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا. اور مدینے کے اندر جب ان کا مہدی پہنچے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبروں کو نکال کر سولی پہ لٹکائے گا. یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے.
اور ایسا نہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں، نئی باتیں ہیں۔ خمینی کی کتابیں آپ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر بغض وہ آپ سے رکھتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام سے رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اونچا مقام دینے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس ساری امت میں سب سے افضل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے تو ان کا ایمان بھاری پڑ جائے گا، ان کو وہ کافر ٹھہراتے ہیں، ان کو یہ کافر اور مرتد مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے بلند مقام رکھنے والے صحابی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور افسوس تو ان پہ نہیں ہوتا، مجھے افسوس ان پہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین پہ افسوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں صرف ان کے عقیدے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور ہمارے وہ نوجوان جو آج ان کی حمایت کر رہے ہیں، ذرا ان کے تعلق سے بھی جان لیں کہ کس کی آپ حمایت کر رہے ہیں اور کس کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں اور کس کے خلاف آپ بول رہے ہیں۔ آپ کے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دلوں میں جو شبہات ہیں ان شبہات کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان بلکہ بہت سارے افراد جو اپنے آپ کو سنی جماعت کی طرف یعنی اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، شیعہ سے الگ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے ذہن میں وہی کیڑے ہیں، جن کے دلوں میں وہی شبہات ہیں، جن کے دلوں کے اندر وہی مرض ہے جو مرض منافقین اور ایران اور شیعوں کے اندر ہیں۔ آج نوجوانوں کو جس بات کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور وہ لوگ جو سعودی عرب کی غلطیوں کو سامنے لا کر اس کے خلاف دلوں میں بغض سے اور نفرت پھیلاتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی بھی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی جس حکومت کے اندر کبھی کوئی برائی نہ رہی ہو۔ پوری تاریخ آپ اپنی تاریخ اسلام کو پڑھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں اور تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی ایسی حکومت دکھا دیجئے جس حکومت کے اندر کبھی بھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، جس کے عوام نے کبھی کوئی جرم نہ کیا ہو۔ اور سب سے بہترین حکومت تو ایک مسلمان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حکومت ہے، نبی کی حکومت ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی چوری کا واقعہ پیش نہیں آیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی زنا کا واقعہ پیش نہیں آیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی لین دین میں کسی گھپلے کا معاملہ سامنے نہیں آیا؟ آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا جاتا تھا، وہ بار بار شراب پیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد قائم کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماعد اور غامدیہ رضی اللہ عنہما کو لایا گیا، ان پہ حدیں قائم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے تعلق سے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ یہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی 10 سالہ زندگی میں پیش آیا، 13 سالہ زندگی میں پیش آیا۔ 13 سال کی حکومت میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو کیا ان واقعات کی وجہ سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام عائد کریں گے؟ نہیں، حدوں کا قائم ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، تاریخ کو پڑھیے
اور اس میں جو بہتر باتیں ہیں ان باتوں کو آپ لیجئے، اپنے ذہن کو صاف کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ پیشاب کیا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ اتر کے جا کے پیشاب کرتے تھے۔ سفر میں آپ نے کہیں آرام کیا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک کر آرام کرتے تھے، کہیں سوئے ہوتے تو وہاں پہ سوتے، کہیں وضو بنایا تو وہاں پہ وضو بناتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی اتباع تھی۔ حجاج بن یوسف جس نے بہت سارے تابعین اور بہت سارے لوگوں کا قتل کیا، حج کے موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ان کی رہنمائی میں حج کی عمارت کرتا ہے۔ حج کا امیر حجاج بن یوسف ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھ لیجئے، جس نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ جیسے بڑے تابعین کو قتل کیا۔ کتنے تابعی حضرات اس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ شخص قاتل ہے، اس کے پیچھے تم حج نہ کرنا۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ سعودی حکومت ایسی ہے، عمرے پہ مت جاؤ، سعودی حکومت ایسی ہے، حج پہ مت جاؤ، تمہارے پیسوں کو وہ ڈانس میں اور دیگر چیزوں میں خرچ کرتی ہے، یہی شبہات ڈالے جاتے ہیں نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے ساتھ ہیں، آپ کیا حکم لگائیں گے، کیا باتیں کریں گے؟ اصل یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا گناہ لے کر نہیں چلے گا۔ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، جب صحابہ کرام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو آج کے زمانے کے بادشاہوں سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان جو ان کی جماعت میں تھے ان کو روک کے رکھا اور کہا کہ جب تک معاملہ ٹھہر نہیں جاتا، معاملہ صحیح نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے۔ اسی مسئلے کو لے کر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اسی مسئلے کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اسی مسئلے کو لے کر اما عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے۔ یہ سارے مسائل اس دور کے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام کے جھگڑوں کے تعلق سے ہم زبان نہیں کھولیں گے، اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے۔ اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو 100 سے زائد احادیث میں 100 سے زائد احادیث کے اندر ولی امر مسلمانوں کے حکمراں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ظلم بھی کرے تب بھی آپ کو اس کے خلاف بولنا نہیں ہے، آپ کو صبر کرنے کے حکم دیا گیا۔ احادیث کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی پیٹھ پہ وہ کوڑے بھی برسائے تو اس کے خلاف آپ خروج نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے برابر دعا کی جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم تو اپنے ہی مسلمان حکمرانوں کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایران غالب ہو اور سعودی حکومت مغلوب ہو۔ آپ کو معلوم ہے مغلوب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، آپ کے شیخین اور اس امت کے سب سے افضل افراد کو سولیوں پہ لٹکایا جائے گا۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ اور آپ بھی نہیں بچیں گے، اس لیے کہ آپ نے عراق کا معاملہ دیکھ لیا، سیریا کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، لبنان میں شیعوں کی حرکتیں آپ نے دیکھ لی، اور عرب ممالک کے اندر کتنے لاکھ بلکہ کروڑ سنیوں کا قتل کیا گیا۔ اور ان سارے سنی سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ بدعتی، میں یہاں سنی سے مراد شیعوں کے مقابل میں کہہ رہا ہوں جو سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، جس میں سارے افراد اہل سنت و جماعت داخل ہیں، جس میں اہل حدیث بھی داخل ہیں، جس میں احناف بھی داخل ہیں،
جس میں شوافیہ بھی داخل ہیں، جس میں مالکیہ بھی داخل ہیں، جس میں حنابلہ بھی داخل ہیں، جس میں سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے رافضیوں کے علاوہ سارے کی سارے شامل ہیں، چاہے بدعتی عقیدے کے حامل ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ کو نہیں بخشنے والے ہیں، وہ آپ کو معاف نہیں کرنے والے، جن کا دین اور دھرم یہی ہے کہ سنیوں کا قتل کیا جائے، جن کا ایمان اسی پہ ہے کہ سنیوں کو قتل کرنا یہ ثواب کا کام ہے، وہ آپ کو بخشیں گے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان غفلت کا شکار ہیں اور جذباتیت کا شکار ہیں، جذبات میں کہ سعودی عرب کے اندر ایسا کام کیوں ہوتا ہے، حرمین کے اندر ایسا کام کیوں ہوتا ہے، اس چیز کو سوچ سوچ کے وہ ایک حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں جو توحید پر قائم ہے، توحید پہ قائم ہونے والی حکومت جس کی بنیاد ہی توحید پہ رکھی گئی ہے اور جس کا جھنڈا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ سوچیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ جس چیز کو، جن شبہات کو اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ جس سے عقیدے کو اپنے اندر رکھ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے افسوس سے حقیقی معنوں میں ان نوجوانوں پہ ہے اور ان جماعتوں پہ ہے جن کی غیرت صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں سے کبھی بھی ان کی غیرت ابھرتی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں ہی، اسلام کا نام لینے والوں میں ہی ایسی جماعت موجود ہے جو جماعت آج بھی اور ہمیشہ سے ایران کا سپورٹ کرتی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایرانی اسلامی حکومت، جس کو اسلامی کہتے ہیں، جس کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، خمینی کی حکومت جو قائم ہوئی، اس خمینی کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد جو وفد سب سے پہلے جا کر ملا اور مل کر انہیں اسلامی حکومت کے قیام کی مبارکبادی دی، وہ ہم سنیوں میں سے جماعت اسلامی تھی۔ اور آج بھی آپ اخبارات کو پلٹ لیجئے، حقائق کو معلوم کر لیجئے، آج بھی ایرانی سفارت خانے کے اندر پہنچنے والے افراد ہم مسلمانوں میں سے وہی جماعت کے افراد ہیں۔ تعجب کی بات ہے، کل جس جماعت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام عائد کیا تھا، آج بھی اس جماعت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اسلامی جماعت کہتی ہے، اسلام کا نام لینے والے کہتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اسی جماعت کے افراد کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف بغاوت کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ تعجب ہے اس جماعت پہ کہ اپنے ملک کے اندر ہو رہے ظلم پر کبھی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں پایا ہوگا کہ اس جماعت نے اپنے ملک کے اندر ہونے والے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف کبھی آواز اٹھائی۔ غیروں کی فکر ہے، اپنوں کی فکر نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ نفاق ہے، اس لیے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ، جس میں صحیح عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو، ساری زبانوں میں موجود ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور سلف کے منہج کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی سے بھی ہم بغض نہیں رکھتے، ہم کسی سے بھی بغض نہیں رکھتے۔ اگر کوئی بغض رکھتا ہے، چاہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، چاہے کسی بھی صحابی سے ہو، تو وہ سلف کے عقیدے پہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام
اور تابعین کے عقیدے پہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم سارے اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے بھی بغض نہیں رکھتے اور کسی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ ولا اور برا کا عقیدہ ہی جو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے آپ اس سے محبت کریں، آپ کی یہ محبت ایمان ہے آپ کا، اور اگر کوئی کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، کسی بھی صحابی پہ الزام عائد کرتا ہے، چاہے وہ حضرت عثمان ہو، چاہے حضرت معاویہ ہو، چاہے کوئی بھی حضرت معاذ ہو، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، اگر کسی صحابی پہ کوئی الزام عائد کرتا ہے، کسی کے تعلق سے بغض رکھتا ہے تو ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اگر بغض نہیں رکھتے تو آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اور کوئی صحابہ کرام سے اگر بغض رکھتا ہے تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اتنا ہی نہیں کفر ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے عقیدے کو پہچانیے، یا تو آپ کے اندر نفاق ہے، یا آپ کے اندر کفر موجود ہے، یا آپ بہت بڑی معصیت میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سے محبت کرنا یہ دین ہے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہی دین ہے، اور ان سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، ان سے محبت رکھنا یہ احسان ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات کے اندر کسی ایسے فرد سے محبت یا اس سے مدد یا اس کا سپورٹ کرنے کی حالت میں ہو جائیں جن سے ہمیں بغض رکھنا ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا، جو میرے صحابہ کرام کو گالیاں دے گا، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو لعنتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر کوئی بھی شخص تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مٹھی آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اصحاب بدر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ، بلکہ اللہ کے رسول کا ہو سکنا یقینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب دیکھ کر کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو آج کے بعد تم عمل کرو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ ذرا مطالعہ کر لیجئے کہ اصحاب بدر میں کون تھے۔ اس کے بعد بیعت الرضوان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص بیعت الرضوان کے اندر جو شخص شامل تھا اس میں سے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جماعتیں ہی صحابہ کرام پہ الزام لگاتی ہیں، ہماری جماعتیں ہی وہی الزامات جو صحابہ کرام پہ لگائے گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا کر ان کے خلاف لوگوں کو بغاوت پہ محمول کیا گیا تھا، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہی عقیدہ پائے جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اتنے غافل کیوں ہیں۔ ساری دنیا کی تحقیق ان کے سامنے ہوتی ہے، آج کوئی بھی بات آپ کہیں تو اس کے بعد وہ گوگل کے ذریعے سے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی آپ سرچ کیجئے شیعہ کے عقیدوں کے تعلق سے، کبھی آپ معلوم کیجئے ان کی کتابوں کو پڑھیے آپ، تو آپ کے دل کے اندر بھی وہی نفرت پیدا ہوگی جو ایک صاحب ایمان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔
آپ صحابہ کرام کے مقام کو پہچانیے. آپ کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوئیے جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں غیر اسلامی ہوتی ہیں، جو اپنی جماعت کو اسلامی جماعت قرار دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اصول کو، ان کے علماء کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ اس کے اندر کتنا نفاق بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف. ہی اپنے عقیدے کو صحیح کیجیے، اپنے منہج کو درست کیجیے، اس لیے کہ یہ غلط عقیدہ جو آپ نے اپنے ذہن میں پال رکھا ہے، اس کے تعلق سے رب تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اس کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے خلاف اپنے دل کے اندر بغض کیوں رکھا، آپ نے صحابہ کرام پہ الزام تراشی کیوں کی. آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو لوگ تمہارے نبی کو، نبی کی بیوی کو اور نبی کے صحابہ کرام کو برا بلا کہتے تھے، ان کا تم نے ساتھ کیوں دیا. آپ سے پوچھا جائے گا. آپ نے ذہنی طور پہ ساتھ دیا تب بھی پوچھا جائے گا، آپ نے عملی طور پہ ساتھ دیا تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے زبانی طور پہ ساتھ دیا تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا. آج ہم سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کی مختلف شکلیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، ان تمام حرکتوں کے تعلق سے رب تعالیٰ ضرور پوچھے گا آپ سے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے جنہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا ہے وہ اس دنیا کے سب سے بہترین افراد ہیں. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو سب سے بہترین دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو انہیں رسالت کے لیے چن لیا. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دل پایا. کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول کر رہے ہیں. تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، ان کو منتخب کیا گیا ہے. یہ ایسے اہرے گہرے نہیں ہیں جیسا آپ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب افراد ہیں. اب ان کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو آپ سوچیں کن کو گالیاں دے رہا ہے. اسی لیے یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہترین افراد کون ہیں، تمہاری امت میں، تمہاری ملت میں سب سے بہترین افراد کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصحاب موسیٰ، وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. نصرانیوں سے، کرسچن سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بہترین افراد کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حواری. شیعہ سے پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بیکار افراد کون ہیں، اس امت کے سب سے خراب افراد کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ، صحابہ کرام. یہ وہ جماعت ہے جس کے عقیدے کو ہم نہ جانتے ہوئے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. آج ہی اپنے دلوں کو پھیر لیجئے، اپنے دلوں کو صحیح کر لیجئے، اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے، اپنے عقیدے اور منہج کو صحیح کر لیجئے، اللہ کے لیے صحیح کر لیجئے. ورنہ کل مرنے کے بعد جب رب تعالیٰ کے سامنے آپ حاضر ہوں گے اور رب تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا ان اصحاب محمد کے تعلق سے، تو آپ کو کوئی جواب نہیں مل پائے گا. آپ کو برات کا اظہار کرنا چاہیے ایسی جماعت سے جو جماعت منافقین کی ہے. آپ کو دعائیں کرنی چاہیے ان جماعتوں کے لیے جو توحید پر قائم ہیں، جو اللہ کے حدود اور شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ شریعت نافذ ہے اور مکمل طور پہ ساری ہر مقام پہ شریعتوں کا نفاذ ہے، نہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین کو آپ دیکھ لیجئے، پورے عرب ممالک اور غیر عرب مسلم ممالک کے قوانین کو آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ اسلامی قانون نہیں پائیں گے سوائے سعودی عرب کے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس ملک کا دستور کیا ہے. پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ عرب ممالک ہو
یا غیر عرب مسلم ممالک ہوں، سارے ممالک کے آپ دستور کو چھان لیجئے، کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ ان کا دستور کتاب و سنت ہے، سوائے سعودی عرب کے۔ سعودی عرب کی پہلی ہی لائن آپ کو مل جائے گی کہ ہمارا دستور قرآن اور سنت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، ایک جماعت قرآن سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے ہی عوام کو، اپنے ہی ہم عقیدہ افراد کو ہم ان کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک جماعت ہے جس کا منشور یہ ہے، جس کا دستور یہ ہے کہ یہ رافضیت کی بنیاد پہ ہے، ولایت الفقیہ کا عقیدہ ان کے یہاں موجود ہے، اور امام مہدی امام غائب کے نائب کے طور پہ مقرر کی جاتے ہیں۔ خمینی بھی ان کا نائب تھا اور خامنائی بھی ان کا نائب تھا، اور جو بھی آئے گا ولایت الفقیہ کے عقیدے کے مطابق وہ امام مہدی کا یا امام غائب کا وہ نائب ہوگا، اور امام غائب کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح پیغام کو پہنچانے میں آپ کی رہنمائی کی ہے، اس لیے اگر مزید ضرورت ہو تو جمعہ کے بعد سوال و جواب کی نشست رکھی گئی ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ہو، کوئی اشکال ہو، مزید وضاحت چاہتا ہو تو انشاءاللہ میں یہیں پہ موجود ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص سے سوالات کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جمعہ کا وقت چونکہ محدود ہے، اس لیے بہت ساری باتیں جو کرنی تھی میں نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ جو پیغام تھا وہ پیغام آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے، ہمیں اسلام اور کفر اور نفاق کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اسلام پہ قائم اور دائم رکھے، کافرین اور منافقین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے، اور شرک و بدعات سے ہمیں دور کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر الرؤوف الرحیم۔